السلام علیکم دوستوں، دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر روزانہ رات 10 بجے آنے والے سفر معراج کے شاندار سلسلے میں آپ کا استقبال ہے۔ سفر معراج کے سلسلے کی یہ 8ویں کڑی ہے اور 8واں ایپیسوڈ ہے۔ آپ میں سے جس کسی نے ابھی تک سفر معراج کے پچھلے ایپیسوڈ نہیں دیکھے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہاں سے ہر پارٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہمارے سامنے یہ بات آ چکی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج کا جو معجزہ عطا فرمایا گیا تھا وہ جسمانی طور پر تھا، اور جسمانی معراج پر 10 دلائل ہم نے گزشتہ ویڈیو میں پیش کیے ہیں۔ جس بھائی نے یا جس بہن نے وہ نہیں دیکھا اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک کے ذریعے سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم سفر معراج کا اور واقعہ معراج کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے سفر اسراء و معراج کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ اسراء، جو خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک سفر ہے۔ دوسرا مرحلہ معراج، اس کا ایک مرحلہ مسجد اقصی سے 7ویں آسمان تک ہے۔ تیسرا مرحلہ اور 7ویں آسمان سدرۃ المنتہا سے آگے رب کائنات سے شرف و ملاقات اور ہم کلامی تک۔ سفر اسراء یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک کے سفر کو کہتے ہیں۔ اس کے لیے براق نامی سواری لائی گئی اور سفر کا پہلا مرحلہ اس سے طے پایا۔ اب براق کسے کہتے ہیں؟ براق ایک ایسا جانور تھا جس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، دیکھنے میں متوسط، خوبصورت، نہایت تیز رفتار، رنگ سفید تھا، جنت کی سواری تھی۔ اس کی تیز رفتاری اور اس کی اسپیڈ کا یہ حال تھا کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہیں اس کا قدم ہوتا تھا۔ وہ دوران سفر اونچ نیچ، ناہموار زمین اور پہاڑوں کے درمیان اتار چڑھاؤ میں بھی اپنے جسم کو معتدل رکھتا تھا، یعنی بیلنس سنبھالتا تھا۔ فتح الملہم کی یہ تفصیل ہے جو آپ کے سامنے سنائی گئی ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہوا، اور دوسرا جو مرحلہ ہے اس سفر کا وہ معراج۔ واقعہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے آسمانوں کا تھا، جو براق کے ذریعے نہیں بلکہ ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا خوبصورت زینہ تھا، اس سے طے پایا، جس کے ارد گرد ملائکہ کی، فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے جمع ہوئی تھی۔ سفر معراج کا تیسرا مرحلہ آسمانوں سے پروردگار عالم کی ملاقات تک کا۔ بعض ایسی روایتیں جن میں کلام ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سدرۃ المنتہا کے آگے مقام شریف الاقلام سے چل کر حجابات کو طے کرتے ہوئے بارگاہ قدس میں پہنچنے کے لیے رفرف یعنی ایک سبز مخملی مسند ایسی سواری اتری تھی، جہاں پر تقدیر کے قلم لکھے جا رہے تھے، اور ان قلموں کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تھی۔ وہاں پر آپ اس سواری پر تشریف لے گئے جس پر آپ بیٹھ گئے تھے، پھر بلند کیے گئے یہاں تک کہ اپنے پروردگار کے قریب پہنچ گئے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شفا میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے نقل کیا ہے اس وضاحت کو، لیکن مشہور و معروف سیرت نگار، سیرت مصطفیٰ کے مصنف حضرت مولانا ادریس احمد صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رفرف کا ذکر صحیح احادیث سے ثابت نہیں، ضعیف اور منکر روایتوں میں اس کا ذکر آیا ہے۔
اور آگے لکھتے ہیں حاشیہ سیرت مصطفیٰ جلد 1 صفحہ 299 پر، اس لباس کو بالکل بے اصل بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کا جو سفری منظرنامہ تھا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا کہ آپ مکے سے مسجد اقصیٰ کیسے گئے اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر کیسے تشریف لے گئے، پھر آسمانوں سے آگے کا جو سفر ہوا اس کی جو وضاحت تھی وہ آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ گزشتہ ویڈیوز میں آپ نے تفصیل کے ساتھ یہ بات سنی ہے کہ معراج کے واقعے کا پس منظر کیا تھا، معراج کے واقعے کے اسباب کیا تھے اور کیسے حالات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے۔ آپ ہمارے اس سلسلے کی ابتدائی 3 ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جس میں بڑی تفصیل سے حالات مکہ سے لے کر طائف تک کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا تھا۔ جن دوستوں نے طائف کی اس کلپ کو سنا ہوگا وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی تکلیفوں کو برداشت کر کے، مکے کی وہ ظلم کو برداشت کر کے اور مکے کے دشمنوں کے ستائے جانے والے اس قدر خطرناک حالات سے جب اپنے چچا کی جدائیگی اور زوجہ محترمہ کی جدائیگی کے بعد طائف کو پہنچے تھے۔ وہاں آپ کے ساتھ کیا ہوا، کیسا دلخراش منظر پیش آیا اور کیسی تکلیف دی گئی اس ذات بابرکت کو جو پوری دنیا کے لیے رحمت عالم بنا کر بھیجی گئی، اور اس ذات بابرکت کو جو پوری انسانیت کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام بنا کر بھیجے گئے، جو پوری کائنات کے نبی اور اس سے بہترین شخصیت دنیا میں آپ سے پہلے کوئی نہیں آئی تھی، لیکن طائف والوں نے مکے والوں سے زیادہ ظلم کیا اور حد سے زیادہ آپ کو اذیت پہنچائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تکلیفوں سے دھیرے دھیرے کچھ وقت گزرنے کے بعد جب مکے کو پہنچے، ایک لمبا سفر تھا، دل آپ کا زخمی تھا، بڑے بے چین اور بے قرار۔ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اس وقت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا کیفیت گزری ہوگی۔ غموں کا ایک پہاڑ تھا ہوگا جو آپ کو بے چین کر رہا تھا، تکلیفوں کا ایک ایسا سما تھا ہوگا جو آپ کو کسی لمحہ چین نہیں دے رہا تھا ہوگا۔ مکے کے ان حالات کو برداشت کر کے جب آپ طائف میں گئے تھے تو آپ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جو آپ کے خون مبارک کو بہایا گیا، جو آپ کی جوتیاں خون سے بھر دی گئی تھی، یقین جانیے دوستوں اللہ کے رسول کی آنکھوں میں وہ منظر گھوم رہا تھا ہوگا، میں کیا سوچ کر طائف کو گیا تھا، میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ کو تشریف لائے اور آپ آرام کرنے کے لیے لیٹے تھے۔ تفصیلات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ مہینہ رجب کا مشہور قول کے مطابق، تاریخ 27 مشہور قول کے مطابق، ورنہ آپ کے سامنے بتایا گیا کہ مہینوں کے سال کے سلسلے میں 10 اقوال ملتے ہیں اور مہینوں کے سلسلے میں 5 اقوال ملتے ہیں، کوئی ایک قول حتمی اور یقینی طور پہ نہیں بتایا گیا۔ رجب کی تاریخ، رجب کا مہینہ اور 27 رجب کی تاریخ کو اکثر علماء نے مشہور قول کی بنیاد پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مکہ المکرمہ میں تھے، اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت جبرائیل امین اور حضرت میکائیل علیہ السلام، اور بعض روایتوں کے مطابق اور بھی فرشتے آپ کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے، آپ کس جگہ آرام کر رہے تھے، مختلف اقوال کتابوں میں ملتے ہیں، کہیں پر حتیم کا لفظ ہے، کہیں خانہ کعبہ کے پاس کا لفظ ہے، کہیں ام ہانی کے مکان کا لفظ ہے۔ انشاءاللہ یہ تمام وضاحتیں ہم سنیں گے۔ اللہ کے رسول آرام فرما رہے تھے، جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ تھوڑا سا آپ غور کر کے دیکھیے کتنا مغموم دل تھا دونوں جہان کے سردار کا، کیسی کیسی تکلیفوں کے ساتھ آپ نے وہ لمحات گزارے تھے۔ اتنے لمبے دور کے بعد جب جبرائیل امین نے یہ کہا ہوگا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو بلا رہے ہیں، تصور کر کے دیکھیں کہ اللہ کے نبی کے دل پہ کیا کیفیت گزری ہوگی۔
علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جو یہ معراج کرائی گئی ہے، جو آپ نے مکے کی زندگی میں جو تکلیف، جو غم، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں دیکھی ہے، مکے کے ظالموں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، جو آپ کے ساتھ بدتمیزیاں کی ہے، جو آپ کے حق کو نہیں پہچانا ہے، جو آپ کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھا ہے، لکھا ہے علماء نے کہ اللہ نے آسمانوں پر بلانے کا فیصلہ فرمایا اور آپ کے مقام و مرتبے کو بلند سے بلند کرتے چلے گئے۔ ایک نکتہ یہاں رک کر سمجھ لیجئے، انشاءاللہ ہمارے اس سلسلے معراج میں بہت زبردست اور شاندار نکتے ہمیں سننے کو ملیں گے، جاننے کو ملیں گے۔ ہم ان نکتوں کو شمار کرتے جائیں گے کہ صرف اللہ کے رسول کے ایک معجزے میں کتنے نکات اور کتنی حکمتیں اور کتنے اسباق ہم کو ملتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مکی زندگی اور پورا مکی دور جن تکلیفوں سے گزرا تھا، اللہ پاک نے ان تکلیفوں کے بعد، ان مصیبتوں کے بعد، ان پریشانیوں کے بعد آسانیوں کے، راحتوں کے، سہولتوں کے دروازے کھولے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ بتلا دیا ہے کہ پریشانیوں کا حل، مصیبتوں کا حل، ٹینشنوں کا حل سوسائڈ نہیں ہے۔ آج جو دنیا سوسائڈ کو پریشانیوں اور مصیبتوں کا حل سمجھ رہی ہے، آج آپ پوری دنیا کا جائزہ لے کر دیکھ لیں، جن ملکوں میں وہاں کے رہنے والے باشندوں کے بارے میں یہ رائے دی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی لگژری لائف گزار رہے ہیں، رائل فیملی سے بلیو کرتے ہیں، ان کی زندگیاں آج ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ایسے ملکوں میں بڑے بڑے سوسائڈ ہوتے ہیں، کئی نوجوان سوسائڈ کر لیتے ہیں، دیکھنے میں بڑے مالدار، لیکن مصیبتوں اور پریشانیوں کو برداشت کرنے کا ملکہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے سفر معراج سے پہلے ہمیں یہاں رک کر ایک سبق سیکھ لینا چاہیے۔ ہمیں پوری دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے مصیبتوں اور پریشانیوں کا حل سوسائڈ نہیں ہے، بلکہ اپنے رب کے ساتھ مضبوط رشتہ جوڑ کر حالات سے لڑنا ہے اور صبر کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کر کے، جیسے اللہ کے رسول نے اور پوری انسانیت کے رہبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آج ہمارے مسلم معاشرے میں کتنے ایسے لوگ، کتنے سماج میں ایسے طبقات پائے جاتے ہیں، ہر فیلڈ کا انسان پریشان ہے اپنی فیلڈ میں، اور وہ اپنی پریشانی کو سب سے بڑی پریشانی تصور کر رہا اور اپنی مصیبت کو سب سے بڑی مصیبت تصور کر رہا۔ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مصیبتوں کی جو انتہا ہو سکتی تھی اور جتنا زیادہ ستایا جا سکتا کسی انسان کو اس دنیا میں، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ستایا گیا۔ جتنا زیادہ ناحق کسی کے ساتھ بدسلوکی کی جا سکتی تھی، وہ ساری کی ساری بدسلوکی اللہ کے رسول کے ساتھ کی گئی تھی، لیکن آپ کا وہ صبر، آپ کی وہ استقامت، آپ کا وہ جذبہ اللہ کے اوپر اعتماد کا اور آپ کا وہ استقامت کا ملکہ جو آپ نے صحابہ کو سکھایا تھا اور جو پوری مکی زندگی اس پر شاہد ہے۔ اللہ کے رسول کی اس زندگی کے اس حصے سے یہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بڑے سے بڑے مشکل حالات سے لڑنا یہ ایمان والے کی نشانی ہے۔ حالات سے ڈر جانا، حالات کے سامنے ہتھیار ڈال دینا اور حالات کو دیکھ کر گھبرا جانا اور حالات کو دیکھ کر سوسائڈ اور آتما ہتیا کے ارادے کر لینا، یہ کسی ایمان والے کی علامت نہیں ہے، یہ ایک بزدل اور کمزور اور ڈرپک انسان کی علامت ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم۔ ڈرنے والا سوسائڈ کرتا ہے، قرضوں کے بوجھ سے پریشان ہو کر، لڑائی جھگڑوں سے پریشان ہو کر، کہیں کوئی بیوی سے پریشان ہو کر، بیوی شوہر سے پریشان ہو کر، بچے ماں باپ سے پریشان ہو کر، ماں باپ بچوں سے پریشان ہو کر، دوست سے پریشان ہو کر، کاروباریوں میں پریشانیوں کو دیکھ کر ٹینشن لے کر آج لوگ سوسائڈ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ارے سوسائڈ کوئی حل نہیں ہے، سولوشن نہیں ہے، سوسائڈ تو ایک بہت بڑی مصیبت کو خریدنا ہے اپنی زندگی کو بیچ کر۔ محبت میں دھوکہ تو سوسائڈ، ایگزام میں ناکام تو سوسائڈ،
نوکری چلی گئی تو سوسائڈ، فائنینشلی پرابلم تو سوسائڈ، قرضوں کے بوجھ تلے سوسائڈ۔ آج انسان یہ سمجھ رہا کہ سوسائڈ مصیبتوں کا حل ہے، سوسائڈ پریشانیوں مصیبتوں کا حل نہیں، یہ کوئی سیلوشن نہیں ہے، یہ تو ایک بہت بڑی مصیبت کا خریدنا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ ایسے کسی شخص کو اگر ہم دیکھیں جو سوسائڈ کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے، اسے سمجھانا چاہیے، اسے بتانا چاہیے کہ آپ کوئی بڑا کام نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ سوسائڈ کریں گے تو آپ حالات سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں، اور ڈر کر بھاگنے والے دنیا میں نہیں جیتے، بلکہ ڈر کر بھاگنے والے تو اپنی زندگی کو ختم کر لیتے ہیں۔ ڈر کر بھاگنا یہ بزدلی ہے، حالات سے لڑنا یہ بہادری ہے۔ اور پھر حالات سے لڑنے کے بعد حالات سدھرتے ہیں، حالات سنورتے ہیں، حالات بنتے ہیں، اللہ بناتے ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول کی زندگی کے حالات سنورے، اور مکے کے وہ صحابہ جنہوں نے ہر طرح کی تکلیف سہی تھی، ان کے حالات بھی سدھرے، ان کے حالات بھی بنے۔ مدینے کا وہ پر رونق منظر بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلام کی شان و شوکت کو دیکھا، اسلام کے غلبے کو دیکھا، صحابہ نے وہاں کس طرح کے حالات کو اپنی زندگی میں دیکھا، وہ ظلم جو مکے کا تھا وہ کیسے ختم کر دیا گیا، وہ مشقتیں نہیں رہی جو مکے میں تھی، وہاں بھی کچھ اور حالات آئے لیکن مکے جیسے حالات تو نہیں تھے، ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے اوپر جو حالات آئے ہم حالات سے لڑنا سیکھ لے، شرط یہ ہے کہ حالات میں اللہ پر بھروسہ ہو اور زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر باقی ہو۔ اس لیے کہ حالات آئیں گے اور بغاوت کے ساتھ حالات کو لڑیں گے تو ہم حالات سے نہیں جیت سکتے۔ حالات سے لڑائی باغی بن کر اگر ہم لڑیں گے تو ہم ناکام ہوں گے، اگر حالات سے لڑائی خدا کے بندے بن کر، نبی کے غلام بن کر لڑیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ بہت سے لوگ ہیں جو حالات سے لڑ رہے لیکن ان کو حالات میں کامیابی نہیں نظر آتی، حالات نہیں بن رہے، حالات سے لڑائی میں وہ ہار رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے اندر اللہ کے تعلق کی کمی ہو اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتوں اور آپ کی بتائی گئی شریعت کے مطابق عمل نہ ہوتا ہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتے جبرائیل اور حضرت میکائیل لے کر گئے زمزم کے کنویں پر۔ زمزم کے کنویں پر کیوں لے کر گئے؟ وہاں جانے کے بعد اللہ کے رسول کے ساتھ کیا کیا گیا، وہ کیا حالات پیش آئے، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں سنیں گے۔ اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی کل پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ایپیسوڈ کو لے کر اور اگلے سلسلے کو بیان کرتے ہوئے۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، میرے لیے، پوری ملت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے خیر کی اور بھلائی کی دعائیں کرتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔